نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ساؤنڈ والا بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ وہ پہلے ٹھیک، اچھا ایڈجسٹمنٹ تو نہیں کی دوبارہ؟ سائڈ پہ بیٹھے یہ ایکو اچانک یہ ڈبلنگ شروع ہو گئی ہے، میں نے کہا شاید ہاں تو پہلے درمیان میں ٹھیک ہو گئی تھی، وہ نظر نہیں آ رہا، میں نے کہا شاید عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونج نہیں ہونی چاہیے، ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ جو ایکو ہے نا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی عظیم بابرکت ساعتوں میں قرآن فہمی کے لیے، قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بس ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تعلیمات قرآن کو اور تعلیمات حدیث کو اور آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت پر مبنی تعلیمات کو سمجھ کر معاشرے میں عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے جملہ احباب کو اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کو اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو۔ قائدین آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، سب کو۔ مدثر صاحب بھی تشریف لائے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جملہ قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اور ان کے ساتھ انتظامیہ کے جتنے احباب ہیں سب کو، جنہوں نے شبانہ روز محنت کے ساتھ ان خوبصورت 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا اہتمام کیا، اور ہر روز فجر کی نماز کے بعد مختلف موضوعات پر مختلف سکولرز کو دعوت دے کر ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے آگاہی کے لیے جمع ہونے کا موقع فراہم کیا۔ آج کا موضوع آپ کے علم میں ہے، اشتہارات پہ لکھا ہوا ہے، وہ ہے ماہ رمضان المبارک اور رجوع الی اللہ۔ اس پر جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کسی حد تک مکمل کرنے کی۔ ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 14۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے جب عربی میں لفظ شہوت استعمال ہو تو اس سے مراد جو عام معنی ہم اردو زبان میں لیتے ہیں وہ نہیں ہے۔ شہوات کا معنی خواہشات ہے، طلبات، آرزویں، خواہشات۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو زینت بنا دیا اور طبیعتوں میں خود رکھ دیا۔ اب یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تخلیق کے وقت جب ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی، پیدا کیا انسان کو، تو تخلیق کے ساتھ ہی جو خواہشات و آرزویں ہیں ان کو ہم نے انسانی تخلیق میں، انسان کے وجود میں سجا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ اب جو بھی چیز زینت بن جائے، خوبصورت ہو جائے اور طبیعت میں سجا دی جائے تو ظاہر ہے طبیعت اس کی طرف جاتی تو ہے۔ کوئی بھی چیز ہے معاشرے میں، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، تو جو چیز انسان کی طبیعت میں رکھ دی جائے تو انسان کی طبیعت اس کی طرف جاتی ہے، لپکتی ہے۔ تو فرمایا میں نے سجا دیا، زینت زینا، میں نے زینت بنا دی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت کو، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اولاد میں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور بڑے مال و دولت کے بڑے بڑے ڈھیروں میں سے، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی میں سے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ نسلی گھوڑوں میں سے، والانعام، اور کھیتی باڑی کے جانوروں میں سے، والحرث، اور کھیتی باڑی، رزق اور اناج میں سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے گنوا دی۔ اور آیت نمبر 14 میں سورہ آل عمران میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ یہ جتنی لسٹ میں نے گنوائی ہے، بتائی ہے، یہ چیزیں انسانی طبیعت کا حصہ ہے اور انسان چاہے بھی تو ان سے بچ نہیں سکتا۔ بات کو سمجھیں ذرا۔ اب جب عورتوں کی بات کر دی، حب الشہوات من النساء، عورتوں کے حوالے سے خواہشات کی محبت، اب اس میں بیوی بھی آ گئی، اس میں ماں بھی آ گئی، اس میں جو عورت کی جنس کے ساتھ تعلق رکھنے والی افراد ہیں سب آ گئے، بیٹی آ گئی، تو جو رشتہ ہوگا محبت کی نوعیت وہی بن جائے گی۔ جس نوعیت کا تعلق اور رشتہ ہوگا محبت کی نوعیت وہی بن جائے گی۔ بیوی ہے تو اور ہے، بیٹی ہے تو اور ہے، ماں ہے تو اور ہے، اس طرح۔ آگے بنین کہا تو اولاد ہر طرح کی آ گئی، قناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، سونا اور چاندی کی بات کی، ڈھیروں کے ڈھیر، تو ہر طرح کی معدنیات آ گئیں، کیونکہ سونا اور چاندی سے بڑھ کر معدنی چیزوں میں کوئی شے نہیں ہے۔ دھات میں سونا اور چاندی سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ سونا اصل زر ہے، نقدی جس کو کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے زمانہ میں یہ پیسے تو نہیں ہوتے تھے، درہم اور دینار یا چاندی یا سونا، یہی چلتا تھا، اور اسی پر ہی زکوٰۃ ہے، سونے اور چاندی پہ اسی کی مقدار پر زکوٰۃ ہے۔ اب پاس پیسے بھی ہیں تو قیمت تو سونا اور چاندی کی لگائیں گے نا، کہ اتنے پیسے ہیں تو کیا اتنے پیسوں میں اتنا سونا آئے گا یا نہیں آئے گا، اتنے پیسے پاس جمع ہیں تو اتنے پیسوں میں اتنی چاندی بنتی ہے 52.5 تولے یا نہیں بنتی، تو مقدار وہی بنے گی زکوٰۃ کے اعتبار سے نصاب کی۔ تو سونا اور چاندی سے بڑھ کر کوئی دھات نہیں ہے۔ تو جب یہ بات کر دی تو اس کے تابع جتنی دھاتیں ہیں ساری آ گئیں جو زمین سے نکلنے والی، گنوا دی۔ پھر فرمایا خیل المسومہ، نشان زدہ نسلی گھوڑے، تو جب نشان زدہ نسلی گھوڑوں کی بات کی، عرب میں نسلی گھوڑوں پہ فخر کیا جاتا تھا، اور جب مقابلے ہوتے تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو 40 سال تک لڑائیاں رہتی۔ تو یہ جو نسلی گھوڑے ہیں، نسلی گھوڑے،
اس کا مطلب فخر اور غرور اور تکبر کی علامت ہے. اور آج کل کے دور میں اب دور بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے. تھوڑا پہلے چلے جائیں اگر، اب بھی شاید علاقہ جات میں جو بیک ورڈ زیادہ علاقہ جات ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں جن کو گھوڑے رکھنے اور گھوڑیاں رکھنے کے ساتھ اور مال اور ان چیزوں کے ساتھ شوق اور آج کل بھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ چور زیادہ اس گھر میں چوری کرتا تھا جس گھر میں گھوڑا یا گھوڑی ہوتی تھی، کیونکہ جس گھر میں گھوڑا ہوتا تھا اس گھر کو مالدار اور دولت مند سمجھا جاتا تھا. یہ علامت تھی. تو یہ شہنشاہانہ سواری ہے، گھوڑے شہنشاہانہ سواری ہے. اور یہاں بات ایک عرض کر دوں، علماء تشریف فرما ہے، بنیادی طور پر گھوڑا حرام نہیں ہے. ایک بات ذہن میں آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، گھوڑا حرام نہیں ہے، گھوڑا مکروہ ہے. اور مکروہ بھی مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. دل چاہے تو گھوڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اوجری کو کھانے کو دل کرے تو کھا لیں، نہ دل کرے تو نہ کھائیں. مکروہ ہے مگر اوجری حرام نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھ لیں گھوڑا حرام نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے. تو منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا کہ گھوڑا جنگی سواری تھی. آقا علیہ السلام کے زمانہ پاک میں اگر گھوڑے کو ذبح کرنے یا استعمال کرنے سے منع نہ کیا جاتا تو جنگ کے لیے سواری ختم ہو جاتی. 2 دفعہ گھوڑے کو آقا علیہ السلام نے خود استعمال کیا ہے، یاد رکھ لیں. میں دلیل دیتا چلوں ذہن میں ابہام نہ رہ جائے. 2 دفعہ جنگ کے دوران آقا علیہ السلام نے گھوڑے کو خود استعمال کیا ہے. جس چیز کو نبی استعمال کر لے وہ کبھی حرام نہیں ہوتی، اور اگر حرام کبھی ہو بھی تو نبی کے استعمال کے بعد حرام رہتی نہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں. غزوہ تبوک کا واقعہ بھی ہے اور ایک اور غزوے کا واقعہ ہے. پانی نہیں تھا تو صحابہ نے وضو کرنا تھا نماز کے لیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا لاؤ. گھوڑا لایا گیا تو حضور نے فرمایا گھوڑے کی گردن کی جو نس ہے بڑی، اس کو سوراخ کرو. جب اس کو سوراخ کیا تو خون نکلا اس میں سے. آقا علیہ السلام نے نیچے ہاتھ کیا، تاجدار کائنات نے دست مبارک کیا، وہ خون پانی بن کے نکلا. صحابہ نے بھرا، وضو کیا اور غسل کیا، استعمال کیا. اور ایک موقع پہ باقاعدہ خوراک نہیں تھی اور کمزوری کا ڈر تھا، جنگ لڑنی تھی، گھوڑے کو باقاعدہ گوشت بھی استعمال کیا تھا. میرے کہنے کا مطلب جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ گھوڑا ایک شاہی سواری ہے. گھوڑا 2-3 چیزیں ہیں جو پانی کے مخالف سمت چلی جاتی ہیں. مچھلی تو ہے ہی پانی کا جانور، سانپ چلا جاتا ہے اور گھوڑا چلا جاتا ہے. اور بعض کا جب پانی کی رو آتی ہے تو بڑے بڑے جہاز بھی نہیں ٹکتے. گھوڑا مخالف سمت میں چلا جاتا ہے. اور گھوڑا واحد سواری ہے جو گولیاں چل رہی ہوں اور لگ رہی ہوں مگر گھوڑا قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، آگے جائے گا. اس لیے جنگی سواری تھی گھوڑا. تو عرب دور میں اس پہ فخر کیا جاتا تھا گھوڑے پہ. تو لہذا خیل المصوبہ، نشان زدہ گھوڑوں کی جب بات کی تو نشان زدہ گھوڑے یعنی نسلی گھوڑے، خاص قسم کے نسلی، عربیوں نسل گھوڑے ہوتے تھے. ان پہ عرب لوگ فخر اور غرور کرتے تھے، تفاخر ہوتا تھا. تو فرمایا فخر، غرور اور تکبر کی محبت بھی میں نے لوگوں کی طبیعتوں میں رکھ دی. اب پچھلی یاد ہے جو میں نے پیچھے گنوائی تھی، آگے چلے. فرمایا بل انعام، تو پالتو جانور ہیں کھیتی باڑی کے. اب پالتو جانور بھی ہیں، ان کا گوشت بھی آ گیا کھانے پینے میں، اور پھر دودھ بھی آ گیا پالتو جانوروں کا. تو پالتو جانوروں کی محبت ہے وہ رکھ دی. اور آگے فرمایا حرث،
جو ہر سے کھیتی باڑی، اب اس میں اناج آ گیا، گندم بھی ہے، چاول بھی ہے، اس میں ہر شے جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، کپاس ہے، ہر شے جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، ہر شے آ گئی۔ اب یہ ساری لسٹ اللہ پاک نے گنوا دی، آگے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اب ایک سوال ہے میرا، آگے آ جائیں، ایک سوال ہے میرا، سوال یہ ہے کہ جب اللہ پاک خود فرما رہا ہے، یہ بنیادی ایک بات ہے، اللہ پاک جب خود فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ میں نے خود انسان کی طبیعت میں رکھ دی ہیں، سجا دی ہیں، اب جب سجا اللہ نے دی ہیں تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جب اللہ پاک نے خود سجا دی، اب طاقتور اللہ ہے یا بندہ؟ اللہ طاقتور ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، ہر طرح کی داد کی محبت، فخر کی محبت، غرور کی محبت، پہچان کی محبت، شہرت کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، کھیتی باڑی کے جانوروں کی محبت، ہر طرح کا اناج، پھل اور فصل کی محبت، اور جو کچھ کائنات میں اللہ پاک نے انسان کی ضرورت کے لیے بنایا ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں انسانی طبیعت میں رکھ کر صرف رکھی نہیں ہیں، زینت بنا دی ہیں، سجا دی گئی ہیں۔ اب جب اللہ نے سجا دی اور زینت بنا دی تو انسان کون ہے جو کہے میں نہیں کرتا؟ تو پھر اللہ سے سوال کیا، مولا جب سجا تو نے دی، اگر ہم سے خطا ہو جائے تو گناہ کیسا؟ عورتوں کی محبت سجا دی تو بھئی عورتوں کی جب بات کی جائے تو پھر عورتوں میں حلال رشتہ بھی ہے، حرام بھی ہے۔ جب عورت کی بات کی تو بیوی تو نہیں کہا، ماں تو نہیں کہا، بیٹی تو نہیں کہا، تو جب عورت کی بات کی تو عورت کا ایک روپ حرام شکل میں آ جاتا ہے، بغیر نکاح کے ایک روپ حلال اور عبادت شکل میں آ جاتا ہے نکاح کے ساتھ، ہے تو عورت۔ تو بھئی جب اللہ نے فرما دیا میں نے سجائی ہے تو انسان اگر گناہ کر بیٹھا تو پھر گناہ اور عذاب کا تصور کیسا؟ اس بات کا اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہاں اگر یہ نہ ہوتی تو تجھے کبھی اشرف المخلوقات نہ بناتا، اگر یہ ساری محبتیں تیری طبیعت میں نہ ہوتی۔ اس لیے کہ جب میں نے تجھے بنانے کا اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کے سامنے میں نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ انسان بنانے لگا ہوں، تو خلافت کا تاج میں اس کے سر پہ رکھوں گا، نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں کو تو پتا تھا خلافت کیا ہے، اس پر فرشتوں نے کہا تھا بنانے سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے ابھی اعلان کیا تھا آدم علیہ السلام کا بشری وجود بنانے کا، بنایا نہیں تھا، اور اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں یا بنانے والا ہوں، اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا اس کو بنانے لگا ہے جو فساد کرے گا، فساد انگیزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا، یہ ساری باتیں گنوا دیں، اور متبادل کے طور پہ اپنا نام دے دیا، اور عرض کرنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے، ہمیں بنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو خلیفہ بننے کا معیار کیا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ تم اپنی پاکی بیان کر رہے ہو، تسبیح کا ذکر کر رہے ہو، سجدے کا کر رہے ہو، رکوع و سجود کا ذکر کرتے پھرتے ہو، تم گناہ کر ہی کیا سکتے ہو؟ تمہارے اندر تو میں نے گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی۔
تم تو فقط نور ہو، فقط نور ہو۔ فرمایا خلیفہ وہ بنے گا اور اشرف المخلوقات وہ بنے گا جس میں یہ ساری چیزیں رکھوں گا، مگر ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر میری بارگاہ کی طرف آئے گا، اور پھر میری بارگاہ کی طرف آئے گا تو پھر مقام یہ ہوگا، مقام یہ پائے گا کہ جب شب معراج میرے پاس آئے گا تو اس خلیفہ اور حضرت انسان کے جوتوں کی گرد کی عظمت کو بھی تمہارا سردار جبریل بھی نہیں پا سکے گا، اور رک جائے گا پھر سدرۃ المنتہا پہ کہ حضور میں آگے نہیں جا سکتا، پھر اس کو مقام یہ دوں گا، پھر اس کو مقام یہ دوں گا کہ انسان کے مقام کو پانا اے فرشتوں تو دور کی بات ہے، جو انسان کے جوڑوں قدموں کے ساتھ جوڑے لگ جائیں گے ان کی رفعت اور بلندی کے مقام کو فرشتے نہیں پا سکیں گے، اگر وہ انسان بن جائے تو۔ اب یہ بات کر کے میں نے کہا آگے آیت مکمل نہیں ہوئی، یہ ساری بات کر دی اللہ پاک نے، یہ بات کرنے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں یاد رکھ لو یہ سارا مال دنیا کا مال ہے، یہ سارا مال دنیا کا مال ہے، اور واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب ٹھکانہ ایک ہی ہے، یا دنیا کا یا اللہ کا، تو پھر میں دنیا کو چھوڑ کر اگر میری بارگاہ کی طرف آؤ گے، دنیا کو چھوڑ کر میری بارگاہ کا رجوع کرو گے تو میرے پاس دنیا کی نسبت بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے اگلی آیت نمبر 15 میں فرما دیا قل، اے محبوب ان کو فرما دے اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ جتنی لسٹ پیچھے گنوا دی ہے کیا ان سے اعلیٰ چیزیں نہ بتا دوں تمہیں، ان سے اعلیٰ چیزوں کی خبر نہ دے دوں؟ فرمایا سنو لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں طرح طرح کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وازواج مطہرہ، جنت میں بڑی پاکیزہ بیویاں ہیں ان کے لیے، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ پاک لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھنے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے۔ یہ ساری چیز اللہ پاک نے گنوا دی۔ بات وہی کہ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو یہ ساری خواہشات چھوڑ دو اور ان ساری خواہشات سے پاک ہو جاؤ اور اپنا من صاف کر لو، اپنا من صاف کر لو۔ جب تم اپنا من صاف کر لو گے تو میرے پاس بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری آیہ مبارکہ میں آگے سورہ الفجر میں 28، 29، 30 فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، اور اے اطمینان پا جانے والی جان، اور اے اطمینان پا جانے والے میرے بندے، ان دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت اور آرام سے، دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی طلبات سے، دنیا کی رغبات سے، دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی آرزوؤں سے، دنیا کی تمناؤں سے اپنے من کو صاف کر کے میری بارگاہ کی طرف سفر کرنے والے اور دنیا سے اطمینان پا جانے والے میرے بندے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ۔ اس حال میں اب دو لفظ استعمال کیے، پر میں راضیہ، اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ مولا بندے کو کیسے پتا چلے کہ تو بندے سے راضی ہو گیا؟ بندہ اگر دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے کہ تو بندے سے
راضی ہے. پیمانہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بندہ اپنے دل کی طرف توجہ کرے، اگر اس کا دل مجھ سے ہر حال میں راضی ہو گیا تو سمجھ لے کہ میں اس سے راضی ہو گیا. تکلیفیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، دکھ آتے رہتے ہیں، مصائب و آلام آتے رہتے ہیں، کر چھن جاتے ہیں، روزی روٹی چھن جاتی ہے، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، جانیں چلی جاتی ہیں، عزتیں لٹ جاتی ہیں، معاشرے کے حالات میں ہر طرح کی پریشانی میں اللہ پاک نے فرمایا اگر بندہ مجھ سے راضی ہو گیا تو سمجھ لے کہ میں اس سے راضی ہو گیا. سمجھ لے کہ میں اس سے راضی ہو گیا. تو فرمایا یہ آزمائشیں بندے کے مقام و مرتبے کے مطابق میں لوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا خوف بھی دوں گا، آزمائش کروں گا. خوف میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں؟ بھوک دوں گا، آزمائش لوں گا کہ بھوکا رکھ کر اور بھوکا رہ کر ثابت قدم رہتا ہے یعنی نقص من الاموال، مال چھین لوں گا، انفس چھین لوں گا، جانے لے لوں گا، مال چھین لوں گا، ثمرات رزق واپس لے لوں گا، آزمائشیں لوں گا. اور جو ہر آزمائش پر پورا اتر جائے گا بشر الصابرین، پھر صبر کرنے والوں کے لیے میری بشارت ہے. میری جب واقعہ کربلا ہو گیا، واقعہ کربلا بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سب کو پتا ہے کیا ہوا، کیسے سفر ہوا، کربلا تک پہنچے، کس طرح شہادتیں ہوئیں، پانی بند ہوا، تپتی ریت تھی، سورج تھا، سب کچھ تھا، سارے جانتے ہیں. اور پھر آگے دمشق اور شام اور پھر مدینہ پاک، یہ سارا سفر. تو جب واقعہ کربلا ہو گیا اور قافلہ لوٹا پھوٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے پاس بیٹھے کسی شخص سے پوچھا کہ بتا کون جیتا؟ اس نے کہا یزید تو ہار گیا، یہ سب لٹ کر بھی جیت گئے، لٹ کر بھی جیت گئے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جو حالات بھی آئے، لاشیں گرے، جانیں گئیں، پانی بند ہوا، خیمے جلے، آگ لگی، جو حالات بھی آئے میں نے اہل بیت کے کسی فرد کو ان کے عمل میں غیر متزلزل نہیں دیکھا، متزلزل نہیں دیکھا. وہ استقامت پر رہے، اللہ کی بارگاہ میں رہے، اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود رہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی یاد میں رہے. میں نے سارے حالات میں ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں پایا، لہذا وہ لٹ کر بھی کامیاب ہوئے، تو جیت کر بھی ہار گیا، تو جیت کر بھی. لہذا حالات جیسے بھی ہوں یاد رکھ لیں آزمائش اللہ طبیعت کے مطابق دیتا ہے. ہر ایک کے لیے واقعہ کربلا نہیں ہوتا، وہ حسین کے لیے ہی ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں، ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں. مطابق تکلیف دیتا ہے، اب وہ تکلیف یا تکلیف ہوتی ہے یا آزمائش ہوتی ہے. اگر بندہ شکر کے ساتھ گزار دے تو آزمائش ہے، اگر بندہ رو دھو لے تو وہی تکلیف ہے، وہی تکلیف ہے. تو فرمایا ہر حال میں اللہ. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تو بتا تیرا دن کیسے گزرتا. اب وہ سالک تھا، اللہ کی راہ کی طرف منزلیں طے کر رہا تھا، تو رہنمائی لینا چاہتا تھا.
آپ نے فرمایا تو بتا تیرا کیسے گزرتا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، شکوہ کبھی نہیں کیا۔ اگر کچھ مل جائے لقمہ تو اللہ کا، اس جملے کو یاد رکھیں، کچھ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں، مالک ٹکڑا ڈال دے، مالک ٹکڑا ڈال دے تو دم ملاتے پھرتے ہیں آگے پیچھے، نہ ڈالے تو بھونکتے تو وہ بھی نہیں، وہ ہل گیا۔ اس نے کہا حضور آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ اس نے کہا تھا مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ سے مل جائے، لقمہ مل جائے ٹکڑا تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے ساری دنیا کو دے رہا ہے، ہمیں نہیں دیا تو دنیا سے الگ سمجھا تو نہیں دیا نا۔ اب اس میں حکمت ہے، حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مل جائے تو بانٹ دیا، نہ ملا تو شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے۔ ایک حکمت ہے، حکمت کیا ہے؟ جو بھی ملے گا اللہ کی بارگاہ سے کسی طرف سے، جو بھی چینل آئے گا کسی چینل سے، اللہ نے سیدھا تو اپنے ہاتھ سے نہیں دینا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے گا، تو جو بھی ملے گا وہ یا لقمہ حلال ہے یا لقمہ حرام ہے۔ جو بھی دولت پیسہ ملے گا یا لقمہ حلال ہے یا لقمہ حرام ہے۔ اگر لقمہ حرام ہے تو عذاب ہے، اگر لقمہ حرام ہے تو عذاب ہے، اور اگر لقمہ حلال ہے تو حساب ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے بندے میں نے حلال رزق دیا، بتا کیسے استعمال کیا؟ تو لقمہ حرام ہے تو عذاب ہے، لقمہ حلال ہے تو حساب ہے۔ فرمایا آتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں تاکہ حرام کا شک نہ رہے، اللہ کی بارگاہ کا حساب نہ رہے، اللہ کی بارگاہ کا حساب نہ رہے۔ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، بس جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں، تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا ارجعی الی ربک راضیہ، اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو جب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا پھر کیا ہے؟ مردیہ، تو پھر میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میں اپنے بندوں میں نہیں، صرف بندوں میں نہیں، بندہ اور اپنا بندہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، ہیں سارے اسی کے بندے، مگر صرف بندہ اور اس کا بندہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ آپ مقامات نبوت میں لیں تو بندہ وہ ہے جو طور پہاڑ پر چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بندہ تھا جو چل کر گیا تھا، ادھر اس کا بندہ تھا جو تاجدار کائنات سوئے ہوئے تھے، خدا نے کہا جبریل جا مصطفیٰ کو لے کر آ، جا مقامات نبوت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام بھی کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ہے۔ تو بندہ اور اس کا بندہ دونوں میں فرق ہے۔ اس نے کہا فادخلی فی عبادی، کربلا کے میدان تک امام علی مقام بندہ کے مقام پر فائز تھے۔ راضیہ، مولا میں ہر حال میں تجھ سے راضی۔ جب سجدہ کیا اور تلوار چلی تو امام علی مقام مرضیہ پر فائز ہوئے کہ اے حسین اب جو تو نے کر دیا، اب اس کے بعد اب جنت تیری ہے، جس کو چاہے داخل کر، جس کو چاہے خارج کر، جس کو چاہے نکال دے۔ حسن اور حسین آقا علیہ السلام نے فرمایا
الحسن والحسین سیدا اور سیدان شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر مقام یہ دیا کہ جنت میں ظاہر انبیاء بھی ہوں گے، سب اولیاء نیکوکار، مگر فرمایا جو کوئی بھی طبقہ ہے سب کے سردار جنت میں حسن اور حسین ہیں۔ مقام پھر یہ دیا تو فادخلی جنتی، فرمایا آ میری جنت میں داخل۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک واقعہ ہے، کسی اور کے نام بھی منسوب ہے مگر آپ کے نام بھی منسوب ہے۔ حالت اطمینان کے باب میں جو میں نے بات کی کہ جب بندہ حالت اطمینان میں آ جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ خواہشات اور آرزوؤں تمناؤں سے اپنے من کو خالی اور پاک کر لیتا ہے۔ آپ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مال تجارت کے لیے جہاز بھیجا، کافی مال تھا۔ جب جہاز روانہ ہو گیا تو کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ حضور جہاز ڈوب گیا اور بڑا نقصان ہوا، کوئی شے نہیں بچی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، مریدین بیٹھے تھے، لوگ بیٹھے تھے، آپ نے دل کی طرف توجہ کی اور دل کی طرف توجہ کرنے کے بعد مسکرا پڑے، نگاہ اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الحمدللہ، مولا تیرا شکر ہے۔ چند دن گزرے، خبر میری پہلی خبر جھوٹی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاز کنارے لگا، مال بکا اور نفع بڑا ہوا۔ آپ نے پھر دل کی طرف توجہ کی، سر اٹھایا، مسکرا پڑے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا شکر ہے۔ اب جو دونوں واقعات میں مریدین بیٹھے ہوئے تھے، دونوں واقعات میں مریدین، ان میں سے ایک نے سوال کر دیا، اس نے کہا حضور جب ڈوب گیا تب بھی تیرا شکر ہے، جب پار لگ گیا تب بھی تیرا شکر ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے مال کے نفع اور نقصان سے کوئی غرض نہیں، غرض یہ ہے کہ جب جہاز ڈوبا ہے میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ مال اتنا زیادہ تھا، تو جب ڈوبنے کی خبر ملی تو کہیں دل دکھی تو نہیں ہوا، دل غم زدہ تو نہیں ہوا؟ میں نے جب توجہ کی، دل بے نیاز ہر قسم کے نقصان سے اللہ کی یاد میں گم تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، اس کو تو نے ہر نقصان سے پاک پیدا کیا۔ جب دوبارہ خبر ملی کہ نفع ہوا، پھر میں نے توجہ کی کہ اب نفع کا سن کے کہیں دل خوش تو نہیں ہو گیا۔ جب میں نے توجہ کی، دل ہر طرح کے نفع سے پاک، اللہ کی بارگاہ میں اس کی یاد میں گم تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے اس دل کو ہر طرح کے نفع و نقصان سے پاک کیا۔ یہ حالت اطمینان ہوتی ہے کہ جب بندہ ہر طرح کے نفع و نقصان سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ کی طرف لو لگاتا ہے تو پھر مقام یہ آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے آ اب میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں شامل ہو جا۔ پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی، پھر وہ بخشش کرواتا ہے، پھر وہ گناہگار امت کی لوگوں کی بخشش کرواتا ہے۔ تو فرمایا لوگوں میری بارگاہ کی طرف آؤ اور سن لیں۔ اب دو باتیں ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوئے جو پیدائشی ولی ہوئے، تو جو مادری ولی ہوئے جس طرح حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی چھت پہ کھڑے تھے اور دیکھ لیا تھا اور ماں سمجھ گئی تھی، اور ماں نے 40 دینار یا درہم سی کے بھیجا تھا، جاؤ بغداد پڑھ کے آؤ۔ گئے تو چور ملے تو سچ بولا، ماں نے نصیحت کی، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ 40 چور تھے، انہوں نے تلاشی لی، پیسے نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا نہیں 40 درہم ہیں میرے پاس یا 40 دینار، تلاشی لی نہیں ملے۔ آپ نے نکال کے دے دیے، بتا دیا سلے ہوئے ہیں۔ وہ ایک چور بڑے کے پاس لے کر گیا، اس نے کہا یہ دیکھیں کیسا بچہ ہے، ہم پیسے مل نہیں رہے، یہ خود بتا رہا ہے میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں بتایا، بچ سکتے تھے پیسے تیرے۔ آپ نے فرمایا ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو 40 کے 40 تائب ہوئے، وقت کے ولی بنے، چور وقت کے ولی بنے۔ آپ نے دیکھ لیا تھا
اب کئی تو مادری ہو گئے اور کئی گناہگار ہوئے. کئی تو سوال یہ ہے کہ آیت تو سب کو بتا رہی ہے اور آیت تو سب کے لیے صدا لگا رہی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ. تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سب کے لیے میری جنت ہے اور سب کے لیے میرے بندوں میں شامل ہونے کا موقع ہے. تو یاد رکھ لیں، گناہ گار سے گناہ گار ترین شخص بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جائے، تو اللہ اس کو اپنی دامن رحمت میں لیتا ہے. کئی واقعات ہیں اور یاد رکھ لیں توبہ کا معنی ہی رجوع ہے. 3 طرح کی توبہ ہوتی ہے، 3 طرح کی. ایک توبہ ہے گناہ سے نیکی کی طرف، بندہ گناہ چھوڑتا ہے اور نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹ جاتا ہے. مگر نیکی کی طرف جب جائے تو پھر ایسا جائے کہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ جائے، گناہ سے دوبارہ گناہ کی طرف نہ آئے، پلٹے نہ واپس. تو گناہ سے نیکی کی طرف، پھر نیکی سے نیکی کی طرف، یعنی بندہ پختہ نہیں ہوتا، پھر اپنے آپ کو پکا کرے، پختہ کرے، اور پھر ایک مقام وہ آ جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین، فرمایا نیکوکاروں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں. پھر عبادت کا درجہ وہ بن جاتا ہے. عبادت کا پھر عام تسبیح کام نہیں دیتی، پھر اخلاص میں وہ مقام آ جاتا ہے، اخلاص میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عام نیکوکاروں کی نیکیاں بڑے مقربین کے گناہ ہوتے ہیں، اگر وہ اسی درجے پہ نیکی کریں ان کی وہ نیکی شمار نہیں کی جاتی. تو تیسرا درجہ پھر وہ آتا ہے جب بندہ اپنی ذات سے نکل کر اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کرتا ہے. یہ بھی رجوع ہے، اپنی ذات سے نکل جانا، اپنی خواہشات سے نکل جانا، اپنی آرزوؤں سے نکل جانا، اپنی تمناؤں سے نکل جانا، اور ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی رضا، اس کی محبت اور اس کے مکھڑے کے دیدار کے لیے اس کی طرف سفر کرنا. اس پر فرمایا وَمَن تَابَ، جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، فرمایا اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حق ادا کیا. تو توبہ رجوع ہے. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنون، اے مومنوں، اللہ کی بارگاہ میں سارے کے سارے مل کر توبہ کرو. اب جو ہے ہی مومن وہ توبہ کیسی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 70 بار توبہ کرتا ہوں. پھر ایک مقام پر حضور نے فرمایا میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. تو حضور کی توبہ معاذ اللہ گناہوں سے توبہ تھی. آقا علیہ السلام کا بھی رجوع تھا اللہ کی بارگاہ، سفر تھا ہر لمحہ، جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کا آنے والا ہر اگلا لمحہ پہلے لمحے سے افضل ہے، افضل ہے. تو جب اگلا مقام دیکھتے، اگلا پردہ اٹھتا، اگلی عظمت ملتی، رفعت ملتی، بلندی ملتی، اگلا مقام ملتا، تو پچھلا مقام اگلے کے مقابلے میں کمتر نظر آتا. پہلا مقام و مرتبہ اگلے کے مقابلے میں کمتر نظر آتا. جب پہلا کمتر نظر آتا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، رجوع کرتے. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يُتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو لوگ توبہ نہیں کرتے، گناہ کر لینے کے بعد توبہ نہیں کرتے، فرمایا حقیقت میں ظالم وہی ہیں. تو فرمایا گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، چونکہ بشری تقاضا ہے
اور یہ سارا کچھ میں نے گنوا دیا ہے کہ سب کچھ میں نے تمہاری طبیعتوں میں رکھ دیا ہے. عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، مال و دولت کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت جب میں نے رکھ دیا ہے تو فرمایا اظہار تو ہوگا. وہ طاقت ہی کیا جس کا اظہار نہ ہو؟ اظہار تو ہوگا. تو پھر یہ ہے کہ میری بارگاہ اب اگر گناہ ہو جائے تو گناہ پر ضد نہ کرو، اس پر دلیلیں نہ دو، میری بارگاہ میں توبہ کرو. وَمَن لَمْ يُتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا جو میری بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے گناہ کرنے کے بعد، حقیقت میں ظالم وہ ہیں. عزیزان محترم، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اولیاء، اولیاء کے امام ایسے ہو گزرے جو توبہ سے پہلے شرابی تھے، گناہگار تھے، وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے. حضرت ابو حفص حداد لوہے کا کاروبار کرتے تھے. ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں، وقت بھی کم ہے. حضرت ابو حفص حداد، یہودی لڑکی سے عشق ہو گیا. عام لوگ تھے، لوہے کا کاروبار کرتے تھے، لڑکی یہودی تھی، عشق ہو گیا. کسی غیر مسلم جادوگر کے پاس گئے، کاہن کے پاس، جادوگر کے. اسے کہا کہ جیسے بھی ہو، خود مسلمان تھے، لڑکی یہودی تھی. اب محبت رنگ روپ تو نہیں دیکھتی، مذہب نہیں دیکھتی، رنگ روپ نہیں دیکھتی. تو کسی کاہن غیر مسلم کے پاس گئے کہ کوئی ایسا عمل کر جو بھی ہو مجھے یہ لڑکی مل جائے، شادی کرنی. اس نے کہا 40 دن کا عمل کروں گا، عمل میرا خطا نہیں جاتا، عمل میرا خطا نہیں جاتا، 40 دن کا عمل کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ ان 40 دنوں میں کوئی ایک بھی تو نیک عمل نہیں کرے گا. 40 دنوں میں کوئی نیک عمل نہیں کرے گا، عمل میرا خطا نہیں جاتا. وعدہ کر لیا، نہیں کرتا. وقت گزرتا گیا. جب 40واں دن مکمل ہوا، اس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک روڑا پڑا ہوا تھا. روڑے کو سائیڈ پہ کر دیا، توجہ ہی نہیں ہے، نیک عمل نہیں کیا. روڑا پڑا ہوا ہے تو سائیڈ پہ کر دیا، کوئی بزرگ ٹھوکر نہ کھا جائے. اس کے پاس گئے، عمل نہیں ہوا. اس نے کہا میرا عمل خطا نہیں جاتا، ان 40 دنوں میں تو نے کوئی نہ کوئی عمل کیا ہے نیک. حضرت ابو حفص حداد کہنے لگے نہیں میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا. اس نے کہا ذرا کوئی واقعہ بتا، کوئی بات کر. اس نے کہا نہیں بس آ رہا تھا، راستے میں روڑا پڑا ہوا تھا، اس کو سائیڈ پہ کر دیا. وہ جادوگر، غیر مسلم جادوگر، عیسائی یا یہودی، وہ کہنے لگا افسوس تیری سوچ پر کہ وہ مالک کتنا رحیم ہے تجھ پر کہ ایک تو نے روڑا سائیڈ پہ کیا ہے، اس نے تیرا ایمان بچا لیا. اس نے تیرا ایمان بچا لیا ہے، تو اس کو چھوڑ کے کسی کے پیچھے پھر رہا. بس یہ جملہ کہا، دل کی کیفیت بدل گئی. حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. وقت کے بہت بڑے امام ولایت میں ہو گزرے، اور بڑی بڑی دنیا، بڑے بڑے محدثین حضرت بشر حافی سے خیرات لینے آتے تھے. تو توبہ سے پہلے شراب پی کے آ رہے تھے، کعبہ خانے سے آ رہے تھے. ساری رات رقص و سرود، ناچ گانے کی محفل میں گزاری. باہر نکلے، شراب میں تھے اور غنودگی میں تھے. پرچی پڑی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام. اس کو اٹھایا، 2 درہم تھے پاس. بازار کے اسے صاف کیا، 2 درہم کی خوشبو لی، خوشبو سے دھویا اور صاف کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اللہ کے نام کی توقیر کی، عزت کی. رات کو سوئے یا جا کر گھر سوئے، کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی بشر حافی تو نے ہمارے نام کو سر بلند کیا ہے، عزت دی ہے، ہم تجھے قیامت تک کے لیے بلند کر دیں گے. توبہ ہو گئی، توبہ ہو گئی. کئی واقعات ہیں.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کے نام لے رہا ہوں جن کے ولایت کی دنیا میں آپ جانتے ہیں یہ ولی نہیں تھے اور نہ مادری ولی تھے، ایک پہلوان تھے وقت کے، اور شاہی پہلوان، سرکاری پہلوان تھے، سرکاری پہلوان تھے، زنجیر لٹکا کے چلتے، اور سرکار کی طرف سے، بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان تھا، ہے کسی کی جرت جو جنید بغدادی کی زنجیر پہ پاؤں رکھے انعام وقت کی بادشاہ دے گا۔ کوئی اگر جنید بغدادی کو للکار دے وقت کا بادشاہ انعام دے گا، کشتی اگر ہرا دے، کشتی۔ ایک کمزور پتلا دبلا ایک نوجوان، کمزور، اس نے چیلنج کر دیا، میدان لگ گیا، دنیا آ گئی، جنید بغدادی کو چیلنج کرنے والا کون پیدا ہو گیا، دنیا آ گئی، بادشاہ کا تخت لگ گیا، کشتی شروع ہو گئی۔ جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو نوجوان نے کہا، جنید ایک میری بات سن لے۔ جنید بغدادی نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے میں تجھے ہرا نہیں سکتا، یہ میں جانتا ہوں، تو پھر کشتی کیوں لڑی، چیلنج کیوں کیا؟ اس نے کہا میں سید زادہ ہوں، میری بچیاں جوان ہیں اور میں شادی نہیں کر سکتا، کمزور ہوں، حالات نہیں ہیں۔ بادشاہ وقت نے انعام رکھا ہوا ہے کہ جو جنید کو ہرائے گا انعام میں دوں گا، آج اگر ہار جائے گا مجھے، میں صدقہ مجھ پہ لگتا نہیں، آج اگر ہار جائے گا مجھے انعام مل جائے گا، میں عزت سے بچیوں کی شادی کر لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن نانا حضور کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ بس یہ بات کی، جنید کی بات سمجھ میں آ گئی۔ جنید بغدادی نے کہا اگر میں اسی طرح گر گیا دنیا ڈرامہ سمجھے گی، تھوڑا زور لگاؤ، دنیا کو دکھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں گر جاؤں گا۔ بس جنید بغدادی نے ارادہ کیا، تاجدار کائنات سامنے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنید میری آل پر تو احسان دنیا میں کرے اور سیرا میں قیامت والے دن دوں، جا تجھے ولیوں کا امام بناتا ہوں، ولیوں کا امام بناتا ہوں۔ کہنے کا مطلب آپ چوٹی کے اولیاء حضرت سری سکتی لے لیں، حضرت جنید بغدادی لے لیں، حضرت بشر حافی لے لیں، حضرت فضیل ابن عیاض لے لیں، حضرت مالک بن دینار لے لیں، حضرت عبداللہ بن مبارک لے لیں، جو بڑے بڑے امام المحدثین، امیر المحدثین ہو گزرے، بڑے بڑے لوگ اولیاء جن سے دنیا خیرات لینے آتی تھی، علم حدیث کا، علم تصوف کی خیرات لینے آیا کرتی تھی، بڑے بڑے۔ آپ نام حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیوخ حضرت سری سکتی، حضرت معروف کرگی رحمت اللہ تعالی علیہ، کل اولیاء الا ماشاءاللہ یہ ولی مادری نہیں تھے، کوئی تاجر تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی قاتل تھا، کوئی ڈاکو تھا، مگر توبہ قبول ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں ایسا رجوع کیا، اللہ پاک نے امام بنا دیا، اللہ پاک نے امام بنا دیا، اولیاء کے امام بن گئے۔ اب جب یہ بات ہے کہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ مولا مجھے موقع دے یا مہلت دے قیامت تک کے لیے، کہ جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شیطان جا تجھے موقع دیا، تو نے میری قسم اٹھائی ہے، اب میں بھی قسم اٹھاتا ہوں، اور میری قسم یہ ہے کہ جب تک تو گمراہ کرتے رہنا، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں وعدہ کرتا ہوں میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ 70 بار توبہ توڑنے والا بنی اسرائیل کا وہ شخص جب 70ویں بار توبہ توڑی، مسجد میں آ کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا مایوس ہو کر کہ 70 بار توبہ توڑی ہے، کس منہ سے توبہ کروں؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی بندے توبہ کرتے کرتے تو تھکا ہے، معاف کرتے کرتے میں تو نہیں تھکا۔
معاف کرتے کرتے میں تو نہیں تھکا. صحیح مسلم شریف حدیث صحیح ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے حدیث پاک سن کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لو لم تذنبوا, حدیث پاک کا متن سنا رہا ہوں, اگر تم گناہ نہ کرتے لذهب اللہ بکم, اللہ تمہیں تباہ کر دیتا. اگر تم گناہ نہ کرتے اللہ تمہیں تباہ کر دیتا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ, اور ایسی قوم لاتا یذنبون, وہ گناہ بھی کرتی, وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ, اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگتی, اللہ انہیں معاف بھی کرتا. مطلب یہ گناہ جائز نہیں ہوا, مطلب حوصلہ اتنا بڑھایا کہ بندے بشری تقاضے کے پیش نظر جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو تو معافی تو مانگ, میری بارگاہ میں تو آ, میں معاف کرنے والا ہوں. اور سن لے, اللہ فرماتا ہے ظاہر ہے جب میں آؤں گا تو میں اگر تحفہ لے کر آؤں تو جس کو تحفہ دوں گا کوشش تو یہی ہوگی نا, اس کی بھی اور میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ تحفہ وہ دوں جو اس کے پاس پہلے نہ ہو. یہ آئیں گے کسی اسکالر کو اگر کوئی آئے گا ان کو دیں گے تو کوشش کریں گے کوئی ایسی چیز دے دیں جو اس کی ضرورت کی پہلے اس کے پاس نہ ہو. اللہ فرماتا ہے مجھے وہ دو جو میرے پاس نہیں ہے, جو میرے پاس نہیں ہے. عرض کیا مولا تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ اس نے کہا ایک میرے پاس معافی نہیں ہے, عاجزی, دوسرا میرے پاس آنسو نہیں ہے, میں روتا نہیں. بس دو آنسو بہاؤ, میری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آؤ, میں تمہارا تحفہ قبول کرنے کو تیار ہوں, میں تمہارا تحفہ قبول کرنے کو تیار ہوں. لہذا دن ہوتے ہیں جن دنوں میں قبولیت ہوتی ہے, تو ماہ رمضان المبارک وہ ماہ مبارک ہے جس میں روحانی موسم کے اعتبار سے باقی سارے مہینوں کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور پھر اللہ پاک نے مواقع بڑے رکھے ہیں قبولیت کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا داخل شہر رمضان, جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے فرمایا فتحت ابواب السماء, آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سلسلۃ الشیاطین, شیطانوں کو زنجیریں مار دی جاتی ہیں. اللہ مواقع دیتا ہے. دیکھیں ماہ رمضان ہے, عام حالات میں ہم سے تہجد اگر نہ بھی پڑھی جائے تو ماہ رمضان میں اللہ موقع پیدا کرتا ہے یا نہیں؟ پھر ماہ رمضان ہے, عام حالات میں سارا دن کے تھکے ہوئے آئیں محنت کر کے سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے, مگر ماہ رمضان میں اللہ پاک نے تراویح کی شکل میں قیام اللیل کو رکھ دیا. بندے میری بارگاہ میں جاگیں گے, قیام اللیل ہے, نماز تراویح ہے. پھر ماہ رمضان ہے, تاجدار کائنات نے تساہرو, خوب پیٹ بھر کر سحری کیا کرو, فإن فی السحور برکہ, تمہاری سحری میں برکت ہے. تو وہ برکتیں ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے ماہ رمضان میں حالت ایمان میں اور اپنا محاسبہ کر کے ماہ رمضان گزار لیا, فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, فرمایا اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ الفاظ بھی ہیں, فرمایا اخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, فرمایا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکال دیا جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کی ماہ رمضان میں. اور پھر ایک اور خاصیت ماہ رمضان کی بہت بڑی, وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کی ایک شان ہے, شان فقر. حضور نے فرمایا الفقر فقری, فقر میرا فقر ہے. حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں کہ اود پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ رہے تو ہر وقت اود پہاڑ میرے ساتھ رہے, مگر میں نے فقر کو اختیار کیا. تو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آقا علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور جو سنت فقر تاجدار کائنات کی حضور نے اپنائی, انبیاء نے اپنائی, اہل بیت نے اپنائی,
اس میں اجر کتنا ہوگا؟ 3 دن فاقے آ گئے، 3-4 دن لگاتار۔ امام حسن مجتبی، آپ کی باندھی تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رہا نہ گیا، وہ گھر گئیں، گھر سے سونے کی ڈلی لے آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی امام علی مقام امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں، حضور برداشت نہیں ہو رہا، اتنے دن ہو گئے، فاقے ہیں، کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں، چولہا اتنے دنوں سے نہیں جلا، آپ یہ سونے کی ڈلی لے لیں اور بازار سے کچھ لے آئیں، اہتمام کر لیں، بعد میں اللہ مالک ہے، اللہ پاک سبب بنائے گا۔ آپ جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر پاؤں زمین پر مارا، زمین سونا بن گئی۔ فرمایا فضہ تو کیا سمجھتی ہے کہ فاقہ ہم پر مسلط ہے؟ ہم نے تو نانا حضور کی سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم نے تو نانا حضور کی سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ماہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت فقر کو زندہ کرتا ہے، اجر کتنا ہوگا؟ پھر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی وجہ سے اگر کسی نے چھوڑ دیا، ایک روزہ بغیر کسی وجہ سے، تو فرمایا پوری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے تو ماہ رمضان کے ایک روزے کی برکت نہیں پا سکتا، اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اعتکاف ہے، پھر شب قدر ہے، پھر کثرت تلاوت آیات ہے۔ عام طور پہ بندہ تلاوت آیات قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، ماہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن مکمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق قرآن کا ایک دور مکمل کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ کثرت تلاوت آیات ہے، کثرت عبادت ہے، اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ پھر شب قدر لیلۃ الاعتکاف ہے، تو پہلی قومیں گھر چھوڑ دیتی، بیوی چھوڑ دیتی، بچے چھوڑ دیتی، فیملی چھوڑ دیتی، خاندان چھوڑ دیتی، جنگلوں میں نکل جاتے اور جنگلوں میں پتے کھاتے، گھاس کھاتے، باہر رہتے، اللہ کو منانے کے لیے۔ کئی مالک کو پا لیتے، کئی نہ پاتے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، تمہیں گھر بار بیوی بچے خاندان فیملی دوست احباب چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ سال کے بعد ماہ رمضان میں آخری 10 دن اعتکاف بیٹھ جایا کرو، تمہیں ان قوموں جتنا ثواب مل جایا کرے، اجر و ثواب ہے۔ پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عابد کی تعریف پرانے زمانوں میں یہ تھی کہ عابد اسے کہتے جو 1000 ماہ تک لگاتار صبح روزہ رکھتا، اللہ کی بارگاہ میں رات کو عبادت کرتا۔ صحابہ کو رشک آیا کہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا دل مغموم ہوا کہ پہلی قومیں بعض معاملات میں بازی لے گئیں، بس حضور کے دل میں ملال آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل میں محبوب کو دکھ ہی نہیں دیکھ سکتا، جا آیت لے جا کہ وہ 1000 ماہ جاگ کر عابد کہلواتے تھے۔ تمہاری امت کا فرد اگر لیلۃ القدر کی ایک رات جاگنے کا حق ادا کر دیں، 1000 ماہ سے زیادہ فضیلت پا جائے۔ تو ماہ رمضان ہے، اللہ پاک نے کئی مواقع عطا فرمائے، لہذا عزیزان محترم یاد رکھ لیں، تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر یہ اہتمام دروس، بیٹھنا، جمع ہونا، یہ بھی ماہ رمضان المبارک کا ایک صدقہ اور برکت ہے۔ عام حالات میں تو نہیں ہوتا، اور ہم سب لوگ عام حالات میں تو ایسے نہیں بیٹھتے، فجر کی نماز کے بعد جمع ہوتے۔ تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، میرا ایک چیلنج ہے، رجوع اللہ کے باب میں 7000 سے زیادہ حضور شیخ الاسلام کے خطابات ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری میرے شیخ، آپ پہلے خطاب سے لے کے آخری خطاب تک سن لیں، 7000 سے زیادہ جو تحریک منہاج القرآن کا درس ہے۔ میں 1994 سے ہوں اور آج 2018 ہے، میں نے نہیں سنا آج تک، پہلے خطاب سے لے کر آخری خطاب تک سن لیں، آپ کو کسی خطاب میں کوئی ایک جملہ نہیں ملے گا کہ عبادت کرو اللہ حوریں دے گا، عبادت کرو اللہ جنت دے گا،
جب بھی سنیں گے یہی ملے گا، عبادت کرو اللہ کی خاطر، عبادت کرو اس کے مکھڑے کی خاطر۔ اور آپ فرماتے ہیں لوگوں دنیا صرف اس لیے حسین ہے، دنیا صرف اس لیے حسین ہے کہ یہاں مولا سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور جنت صرف اس لیے حسین ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ جنت میں مولا کا دیدار ہے، بس۔ تو تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی عبادت کرو لالچ میں نہ کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں وہ تاجر ہیں، وہ جنت، وہ عبادت دے کر جنت خریدنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ جہنم کے ڈر میں عبادت کرتے ہیں وہ غلام ہیں، چونکہ مالک کے ڈر سے غلام محنت مزدوری اور کام کرتا ہے، اور جو صرف اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں وہ مردان حق ہیں اور مردان حر ہیں، آزاد ہیں۔ لہذا جب بھی محنت کرو عبادت کرو اللہ کے لیے کرو، یریدون وجہہ، وہ اس کے مکھڑے کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کے مکھڑے، اللہ کے دیدار، اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر اس کائنات میں جنت اور اس کی نعمتوں سمیت کوئی شے نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا اخلاص عطا فرمائے، اتنا اخلاص عطا فرمائے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے اور اللہ کے مکھڑے کی طلب کے لیے ہو۔ وما علیہ